لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا ضد له ولا ند له سرمدي أزلي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا ووكيلنا وكفيلنا وغوثنا ومغيثنا وغياثنا الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين يا أكرم الخلق باقيما أنوذ به سواك عند حلول الحادث العممي يا رب صل وسلم دائما أبدا على نبيك خير الخلق كلهم الله جل جلاله وعم باله وأتم برهانه وأعظم شانه ولا إله غيره له حمد وثناء تعريف التوصيف بعد حضور النور شاطر يوم النشور جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آپ کی بارگاہ عالیہ کے اندر ہم درود و سلام پڑھنے کے بعد حاضرین محترم قرآن مجید فرقان حمیدی آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم
برہان اگر اس کو اللہ رب العزت کی طرف کیا جائے تو پھر دلیل پڑھی گئی. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف کیا جائے تو پھر قرآن معجزے کو کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزہ معراج کی نسبت دلال کیونکہ سرکار کے بہت سارے معجزات ہیں اور آپ نے خصائص الکبریٰ کے اندر جو بڑے معجزات ہیں انہوں نے اندر ایک معجزہ معراج ہے اور ایک معجزہ قرآن مجید ہے. اور معجزہ کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ عجز البشر بکمالہ کہ جتھے انسان کی عقل نہیں پہنچ سکتی، جتھے انسان کی سوچ عاجز آ جائے، اللہ کے نبی دا مبارک فعل ہوئے اس کو معجزہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت اپنے ایک اندازے کے مطابق میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد کم و بیش 3 لاکھ لکھ دیں. اور پھر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے متعلق فرما دیں کہ ہر نبی کو جو معجزہ میرے رب نے عطا کیا وہ تمام تر معجزات اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عطا کیتے. اور اس کے علاوہ سرکار نے خود معجزات اللہ کے نور و رب دی عطا کرتا ایک نعمت ہے. امام قسطلانی علیہ رحمت کی کتابی ہے. حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی بات کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ترازو کے 2 پلڑے، ایک پلڑے کے اندر 7 زمیناں، 7 آسمان، عرش و کرسی، لوح و قلم اور تمام اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے اور زمین کی مخلوق کے اندر وہ اعلیٰ مخلوق جنہوں کے اندر 1,24,000 پیغمبر شامل ہو. فرمایا کہ تمام تر پیغمبر، تمام تر رسول، تمام تر نوری مخلوقات میرے رب تو علاوہ وہ تو خالق ہے نا. تمام تر نوری مخلوقات، عرش و کرسی، لوح و قلم، زمین و آسمان ایک پلڑے کے اندر رکھ دیتے جان اور ایک پلڑے کے اندر سیدہ زہرا کے بابا سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک پلڑے کے اندر تمام تر مخلوقات جس کے اندر نوری بھی شامل ہو، جس کے اندر بشر بھی شامل ہو، جس کے اندر انبیاء بھی شامل ہو، جس کے اندر جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل شامل ہیں اور ایک پلڑے کے اندر زہرا کے بابا امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ مادن فرمایا کہ میں اس رب العزت کی قسم ہے پلڑا زہرا کے بابا والا بھاری ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سارے نبی مل کے 1,24,000 مل کے جس نبی کا مقابلہ نہ کر سکتا ہے. تمام نوری مل کے، زمین و آسمان کی مخلوق مل کے جس نبی کا مقابلہ نہ کر سکے. اگر حق دا کوئی بلا کبھی کہ آنا بچا رہا مسلم میں بھی تو دے دیا وہ بھی میرے
گیا پھر سوائے اس کے پیچ دماغ دے ڈھلے ہوں تو یا اس کا بےمان ہو تو اس کو علاوہ ہو کی کوئی چیز اس کو بچا نہیں بے شک بے شک حضرت جابر بن عبداللہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضور دی بارگاہ دے اندر حاضری دیتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میرے باپ فوت ہو گئے میرے تے بہت زیادہ قرض ہے اور قرض کے نال پھر شادی کرنے کے واسطے لڑکیاں بھی موجود نہ ہوں یا رسول اللہ قرض لے والے لوگوں نے مجھے بڑا بیزار کیتا ہوا ہے اور محبوب کھجورا کے پھل کا وقت ہے آپ میری مدد فرماؤ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیرے کھجورا کا باغ خش گیا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ کھجورا ڈھیر کے اندر اکٹھیاں کر دیتی ہیں ڈھیر لگا دیتے ہیں فرمایا چل پھر تیری کھجورا کے کول چلیے اس باغ دے اندر سبحان اللہ اللہ اکبر تو پھر میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال دیکھ لو میرے رب نے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کھجورا کا حضرت جابر کی کھجورا کا ایک چکر لگا لے اور فرمایا انہوں نے تو کچھ چھوڑ کسی کپڑے کے نال کج دیتا جدو کج دیتا نا تو آپ نے فرمایا اندروں نہیں دیکھنا جتنے قرض خواہ باری باری ایک ایک رو بلا کے انہوں کا قرض ادا کرتا جا پھر اتنی کھجورا تو بیچ لائے کہ جنہوں کے نال گھر دیا انہوں لڑکیاں کی شادی بھی ہو جائے حضرت جابر فرماتے ہیں میں قرض خواہ نے بلایا کھجورا دینا گیا تاکہ جب وہ نصف دیکھی تو تمام قرضہ ادا ہو گیا پھر میں اپنے لوگوں نے بلایا فرمایا کہ انہوں کھجورا کا فروخت کر لیا جنہوں کے نام میرے گھر کے اندر جنیاں لڑکیاں شادی ہو رہا فرمایا انہوں کا خرچہ بھی پورا وہ بھی ادا ہو گیا سبحان اللہ جناب جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ سب ادا ہو تو بعد میں کھجورا کا ڈھیر دیکھ لیا تو میری رب العزت کی قسم ہے میں وہی نہیں محسوس ہوتا ہے اس کھجورا کے ڈھیر کے نیچوں کسی نے ایک کھجور بھی نہیں کیا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے حضور فرماتے ہیں اللہ اکبر انا امام المرسلین بلا فخارا انا سید المرسلین بلا فخارا انا خود آدم یوم القیامت اللہ اکبر بلا فخارا وبیدی لواء الحمد بلا فخارا فرمایا کہ میرے رب نے مجھے امام المرسلین بنایا سبحان اللہ میرے فخر نہیں سبحان اللہ میرے رب نے منو سید المرسلین بنایا بلا فخرا سبحان فخر نہیں کیونکہ حضور کی طبیعت کے اندر عاجزی ہے بے شک حضور فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامت قیامت والے دن میرے رب نے تمام اولاد آدم کا منو سردار بنانا بلا فخرا منو فخر نہیں وبیدی لواء الحمد اور میرے ہاتھ کے اندر میرے رب نے قیامت والے دن لواء حمد پھیلانا حمد کا جھنڈا اور میرے جھنڈے کے نیچے جناب ابو البشر آدم بھی ہوں گے میرے جھنڈے کے نیچے جناب ابراہیم خلیل اللہ بھی ہوں گے میرے جھنڈے کے نیچے جناب موسیٰ کلیم اللہ بھی ہوں گے میرے جھنڈے کے نیچے جناب عیسیٰ ذبیح اللہ بھی ہوں گے میرے جھنڈے کے نیچے جناب عیسیٰ روح اللہ بھی ہوں گے لیکن بلا فخر سبحان اللہ ملا علی قاری نے قلم اٹھایا ملا علی قاری فرمایا کہ اللہ کے محبوب تو کیوں فخر کرے تیری طبیعت کے اندر عاجزی ہے فخر تے ابو البشر کرے فخر تے آدم کرے جس نے تیرے نوائے حمد کے اندر جگہ مل گئی فخر کرے کہ ابراہیم خلیل اللہ کرے سبحان اللہ فخر کرن ابراہیم خلیل اللہ کرن فخر کرن کہ مرسلین کرن محبوب تسی کیوں فخر کرو فخر او کرن جنہوں نے تیرے جھنڈے کے نیچے قیامت والے دن جگہ مل سی
بندہ ہے مولوی صاحب، انہوں نے کسی نے آخیا کہ تو بڑا فخر کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، فخر نہیں تکبر۔ بولتے بھائی میں تکبر نہیں کرتا، تکبر بہت بڑا گناہ ہے، میں تکبر نہیں کرتا۔ تکبر اگر تینوں میں ذلیل سمجھا، جس نے گل کی تھی آپ اس نے فرمانے لگا تینوں میں ذلیل سمجھا، تینوں کمینہ سمجھا، تینوں کتے کا کتا سمجھا تو پھر تے تکبر ہے۔ فرمانے تکبر نہیں ہے، فخر ہے، اور فخر کی ہے کہ اسی رسول اللہ دے غلام ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فخر اس ذات کے ہوتے ہیں جو اللہ کا محبوب ہے، اس کا غلام ہونے کے ہوتے ساتھ فخر ہے۔ رسول اللہ دے غلام ہونے کے ساتھ فخر ہے۔ سفینہ سفینہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، آپ نے صحابی جنگل کے اندر قافلہ دور چلا گیا، حضور کا قافلہ، حضرت سفینہ پیچھے رہ گیا۔ سفینہ آپ کا نام نہیں سی، حضور کا سامان اٹھاتے سفر کے اندر، اور آپ نے ایک دفعہ سفینہ کہہ دیتا، سب صحابہ نے فرماتے ہیں کہ تو میرا اصلی نام ختم ہے، جو میرے مصطفیٰ نے میرا نام لے آئے، آج تو میرا نام سفینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ سفینہ راستہ بھول گیا، دور تک جنگل ہے، ایک جگہ تک راستے دے ہوتے چلتے پائے، سامنے دیکھا شیر آ گیا۔ ان جنگل کے اندر کوئی قریب آدمی بھی نہیں، جنگل کے اندر رات کا سمائے، جنگل کے اندر کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ جدو دیکھا سامنے شیر بلایا نا کہ حضرت سفینہ فرمایا کہ او ابو الحارث، اے جنگل کے بادشاہ میری بات سن۔ شیر کی بولی اور ہے، سفینہ تیری بولی عربی ہے۔ سفینہ عربی کے اندر شیر نواخدہ کی او شیر میری بات سن، تو جنگل کا بادشاہ ہے لیکن میں مصطفیٰ کریم کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ۔ شیر میری بات سن، میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ شیر نے منہ نیچے کر دیا، تھوڑی اپنی زمین کے اوپر رکھی۔ شیر کو کہنے چل میری مسل راستے کے اوپر لگا، میں نے قافلے کے نال چل کے ملا، تجھے پتہ نہیں کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ شیر کہتا کہ ہاں بات درست ہے، میں جنگل کا بادشاہ ہاں لیکن رسول اللہ دے غلامہ دا میں بھی غلام ہوں۔ تو کہنے کہ تکبر نہیں، اچھا جوڑا رب نے عطا کیتا، فخر رسول اللہ ذات دے ہوتے اس نے عزت دے نال زندگی عطا کی ہے، تو فخر ہے کہ رسول اللہ دا غلام ہوں، تکبر نہیں، فخر ہے۔ اور فخر کس کے ہوتے؟ رسول اللہ کی ذات عطا۔ مدینہ شریف کے اندر نا ایک دفعہ لوگ گھر کے اندر موجود رہو، بھیڑیا کی چیخ پکار شروع ہو گئی، پورے مدینہ پاک کے جتنے بھیڑیے نا اگیار کس کو آکھ دے ہو سارے اکٹھے ہونے لگ پائے، کیونکہ انہاں جانوروں کا میرے رسول اللہ کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ ایک دنیا کا جانور جس نے رب نے اشرف المخلوقات بنایا، ایک میرے حضور کی گستاخی کا سوچ نہیں سکتا ہے، لیکن جنگل کے بگیار، جنگل کے شیر، وہ گدڑ، کوئی چیز سرکار کی مخالفت کے بارے سوچ نہیں سکتے۔ آپ کا بچپن ہے، بچپن اللہ اکبر حلیمہ ثانیہ کے گھر تے اپنے بھائی چھوٹے دے نال بہن دے نال جاندے نا جنگل دے اندر، وہ بکریاں لے کے جاندے نا، آپ بھی تشریف لے جاندے۔ حلیمہ نے منع کیتا، ماں نے منع کیتا کہ بیٹا تو نہ جایا کر، کوئی جانور تینوں تکلیف نہ پہنچائے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ماں، اگر تیرا آرڈر ہے میں نہیں جاتا۔ حلیمہ ثانیہ کے علاقے کے اندر جنگل کے اندر جتنے شیر سن نا، انہاں دیکھا کہ حضور کا دیدار ہونا بند ہو گیا ہے۔ حلیمہ نے اپنے بچے کو روک لے آئے اور اللہ کے رسول کا دیدار نہ کریں گے، پہلے نہیں کیتا جب ہوں آپ کا چہرہ تک لے آئے، ہوں تو
کا محبوب بچہ باہر تشریف لیا سبحان انہوں نے حلیمہ سعدیہ سے ریوڑ دے وچوں ایک دو بکریاں چا لیں اللہ سبحان اللہ وہ آپ کی بہن آپ کا بھائی حلیمہ کی بیٹی بیٹا گھر آئے نا انہوں نے ماں دسیا کہ حلیمہ شیرہ نے سڑکے دو بکریاں چا لیں حضور سنتے پیسہ ہے سبحان حضور نے فرمایا اماں میں لے چل صلی اللہ علیہ وسلم جنگل دے شیرہ دی کیا ضرورت ہے کہ حلیمہ سعدیہ کی میری ماں دیا بکریاں چل میں نے جنگل دے اندر لے چل سبحان اللہ جدو حضور گئے نا چار تو پھر آپ نے آواز کرتی حضور دی آواز ہے ننی آواز ہے تھوڑی آواز ہے لیکن اس تھوڑی آواز اور شیرہ تک پہنچانا میرے نمبر چار تو پھر سارے شیر آ گئے آگے نے منہ ہیٹا کر کے حضور دے چار سے میرے بیٹھ گئے حلیمہ اندر ہے دائرے کے اندر حلیمہ کا بیٹا اندر ہے حلیمہ کی بیٹی اندر ہے حضور اندر بیٹھے شیرہ نے چاروں طرف آ کے گھیر دیا بیٹھ گئے تاکہ حضور گھبراہ نہیں لیکن شیرہ نے پتا کہ اللہ کا محبوب ہے گھبراہ ڈالا نہیں بلکہ ان کے ٹائمر دیکھ کے اسی ضرور گھبراہ جیسا نالو بکریاں بھی چاہ کے لایا ہے حلیمہ ساتھ کیا میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب باہر آیا کرو اساں ترتیب بڑھائیے سوڑے تو دیدار کراندہ نہیں اساں نے ترتیب بڑھائیے ساڑھی کی ضرورت ہے کہ حلیمہ سعدیہ دیا بکری کا اسی کام ہے سوڑے افتین دیکھنے واسطے ترتیب بڑھائیے سبحان اللہ سبحان اے اللہ بکریہ حاضر نہ تو مدینہ شریف کے اندر نا بیٹھئے بہت سارے آ گئے ککا مار دے بیٹھئے حضور کے کول آ گئے کچھ لوگ ڈر گئے کچھ دور ہٹ گئے میرے حضور کے کول نہ جتے حضور بیٹھے سن کھلی جگہ سی آپ اس جگہ تے کھڑے یا بیٹھے سن بیٹھئے نے آ کے مدینہ شریف کو گھیر لیا ککا مارن ایک بیٹیا آگے آیا اس نے آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ سلام پیش کر کے اس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کی التجائے تواڈے ناراض ہون دا سن ڈر رہی سبحان اللہ سوڑیا تو ناراض ہو گیا تو پھر ساڈا ستیہ ناز محبوب ساڈے اجازت دیو جاتے ساڈے رزق کا بندوبست کرو بکریاں کو سانو عطا کرو یا پھر اجازت دے دیو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے بلا کے پوچھا کہ انہاں دا رزق بنائیے انہوں نے آکھیا کہ نہیں یا رسول اللہ آپ مہربانی کرو انہوں نے سپیشل کسی نہ بناؤ آپ نے فرمایا تسی چلے جاؤ جڑی بکری مل جائے ٹھیک ہے شکار کرو سبحان اللہ اس نے معجزہ کہیں گے درخت چلتے نہیں نا پتھر گلا نہیں کرتے اگر درخت چل رہے پتھر گلا کر رہے تو پھر اس میں معجزہ آتے ہیں نا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَمَسْتَقْبَلَهُ شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ میں حضور کے نام کے سب پتھر کے کولوں گزرتا حضور نے پتھر سلام کرتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ حضور جس کو رحمت دے کولوں گزرتے درخت سلام کرتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جب درخت بولتے نا جب پتھر بولتے درخت چلتے حضور کی زیارت کے واسطے درخت آتے تو میرے دوستوں اس نے معجزہ کہتے ہیں اور امام یعقوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی بات کہی امام یعقوبی کا بہت بڑا نام ہے علماء کی فہرست کے اندر حضرت امام یعقوبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت بڑی بات کہہ دیتی امام یعقوبی فرمایا کہ معراج حضور کا ایک معجزہ ہے لیکن معراج تے ہر قدم تے میرے رب دے حضور نے 100 معجزے عطا کیتے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت دے ولی اللہ انہوں کا کی مقام ہے حضرت مجدد الفسانی شاہ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ مکتوبات شریف شروع کی تھی نا تو دفتر اول جو پہلا مکتوب لکھیا حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو پہلا مکتوب لکھیا آپ فرماتے کہ میں نے روحانی طور کے معراج رب دے عرش کے بہ گیا میری روح رب دے عرش کے گئی تے
عرش دے ایک کونے دے تے میں ایک بندے نے دیکھا حضور دی امت دا نام علاؤ دولا سمنانی نے فرمایا کہ عرش دے ایک کونے دے اوتے حضرت علاؤ دولا سمنانی دی روح بیٹھی میں دیکھی رب دا ذکر کر رہی ہے تو حضور دی امت دے ایسے لوگ انہوں روحانی معراج رب کس طرح کراتے ہیں رب بھی جانتا ہے لیکن انہوں کی روحانیت کے اندر ایک چیز شامل ہے اور اس کو کوئی مرتبہ فکر کا آدمی جھٹلا نہیں سکتا بے شک حضرت ابو الحسن رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنا روحانی عروج شروع کرتے ہیں روحانی عروج شروع کی کرا جہاں فرماتے ہیں میرے عروج کے اندر رب کا عرش آیا ایک عرش نہیں 7 لاکھ عرش میری روح نے عروج کر دی گئی عروج کر دی گئی رب نے پوچھا کہ ابو الحسن رفاعی کدھر سبحان اللہ عرض کی تھی مولا کریم وہ عرش دیکھنا جس عرش تے میرے نبی نے قدم لگائے سبحان اللہ فرمایا ارجع لا رسول اللہ کا فرمایا کہ ابو الحسن کی روح واپس چلی جا ارجع لا رسول اللہ کا فرمایا کہ جتنے میرے محبوب نے معراج پاک کی رات کو قدم لگے جس عرش پہ ساری زندگی تیری روح عروج کرتی رہے میرے مصطفیٰ نے جتنے قدم لگے تو وہ عرش دیکھ نہیں سکے سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی عزیز بستامی بہت بڑا نام ہے داتا کنج بخشنی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المحبوب کے اندر بہت کچھ لکھتے ہیں شکر صاحب کی بحث کے اندر یحییٰ بن معین نے خط لکھا کہ حضور معرفت کا ایک گھونٹ پیتا ہے حج تک ہوش نہیں آئی آپ نے جواب لکھا فرمایا اس کا کی حال ہے جو معرفت کا سمندر پی گیا اور بے ہوش نہیں ہویا سبحان اللہ جو معرفت کا سمندر پی گیا اور بے ہوش نہیں ہویا فرمایا کہ اس کا نام بایزید ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کی روح کر دیئے رب العزت کی ذات پوچھ دیئے کہ باجزید کتھے اللہ پاک جتنے تیرے محبوب کے قدم لگے اس جگہ دیکھ لی ارجع لا رسول اللہ کا باجزید مستامی اس جگہ تک تو پہنچ ہی نہیں سکتی تیری روح جتنے میرے مصطفیٰ نے جس عرش پہ قدم لگے ارجع واپس چلا جاتا تو حضور کی معراج جو آپ کی روحانی معراج ہے انہوں کا اندازہ ہی نہیں علماء کرام نے کتنی انہوں کی تعداد لکھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج جسمانی معراج ہے حضرت محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بہت بڑا نام ہے اولیاء اللہ کی نسبت کے اندر حضرت خواجہ محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ محبوب الہی یہ ہونا اللہ کا محبوب ہونا بڑا عجیب اتنا پورا مضمون ہے حضرت محبوب الہی کا جو مقام ہے نا اللہ کا محبوب ہونا یہ اولیاء اللہ کے مقامات کے اندر بہت بڑا نام ہے اور ایک مقام ہے اگر اس کے اوپر میں بات کرا تو پھر کئی جمعے ان بڑے بیزار ہو جاتے ہیں ساڑھی مسجد کے ٹائم پہ جمعہ نہیں پڑھے گا ایک الگ مقام ہے الگ بات ہے لیکن حضرت خواجہ محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دیں فرمایا کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب نے 3 قسم سے معراج کرائے فرمایا کہ جنہ کا قرآن مجید کے اندر ذکر ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی فرمایا کہ ساتھ کریمہ کے اندر اسرا کا ذکر ہے اور اسرا آپ فرماتے ہیں کہ مکہ المکرمہ تو لے کے بیت المقدس تک اور فرمایا کہ اسرا کے بعد معراج کا ذکر ہے عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ فرمایا کہ معراج بیت المقدس کو لے کے مسجد الاقصی کو لے کے تا تخت عرش تک سبحان اللہ بیت المقدس مسجد الاقصی کو لے کے اللہ اکبر تخت عرش تک اور فرمایا کہ تیسری
بھی آپ نے معراج پاک کا جو حصہ ہے حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں اس کا نام اعراج ہے اور اس کا قرآن مجید کے اندر ذکر ہے ثم تلا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی اور حضرت خواجہ علامۃ اللہ سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے حضور دیا تین صورتاں تین حالتاں بشریت دی معراج بیت المقدس کے اندر ہے جو بشریت کے اعلیٰ مقام پہ یہ تو اللہ کہتا انا بشر مثلکم محمد البشر لا کالبشر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں محمد البشر لا کالبشر یاقوت و خجر لا کالخجر محمد بشر ہے لیکن محمد یا بشر کوئی نہیں سبحان اللہ یاقوت و خجر یاقوت ایک پتھر ہے لا کالخجر لیکن یاقوت جیسا پتھر کوئی نہیں سبحان فرمایا تسبیح دا 100 دانہ ہے آمین 100 دانے دے اندر ایک امام ہوتا ہے اس نے شمار تسبیح دے اندر نہیں کرتے امام لمبا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے کٹ کاٹ والا ہوتا ہے دانیاں نو شمار کیتا جاتا ہے 100 دانہ پورا کیتا جاتا ہے لیکن امام نو تسبیح دے دانے دے اندر کبھی نہیں کسی گنیا فرمایا کہ حضور کی بشریت ہے لیکن بشریت کے اندر عام بشریت کے اندر شامل نہیں بے شک اور فرمایا اس بشریت نے بیت المقدس کے اندر تمام تر اعلیٰ بشریت کی امامت کرا کے میرے رب نے امام المرسلین کا خطاب دیتا فرمایا کہ دنیا کی تمام بشریت میرے حضور کے پیچھے بے شک بے شک فرمایا کہ حضور کی دوسری حالت نوری ملکی فرمایا کہ آسمان کا قبلہ بیت المعمور دے اندر ہے میرے رب نے بیت المعمور دے اندر تمام فرشتیاں حضور کی ابتدا کے اندر نماز عطا کرائی فرمایا کہ محبوب او بشریت کی معراج ہے اے نورانیت کی معراج ہے کہ ہر نوری فرشتہ جناب کی ابتدا کے اندر نماز عطا کرنے آئے چاہے وہ جبرائیل ہے چاہے میکائیل ہے چاہے اسرافیل ہے امام کستلانی والی بات دیکھنا کہ ساری نورانیت عرش و کرسی لوح قلم سارے نبی ایک پلڑے کے اندر امام کستلانی فرما دیں کہ زہرا جو بابا ایک پلڑے کے اندر سبحان اللہ سبحان اللہ اور پلڑا بھاری نہ کر بیٹھے تو رسول کریم والا پلڑا بھاری اور فرمایا کہ بیت المعمور کے اوپر آپ کی تیسری حالت قرآن مجید کے اندر جو رب نے ذکر کی تھی قل جاء الحق سبحان جو حقیقت دیکھنا چاہتا رب ہے وہ میں دیکھ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا کہ عرش کے اوپر جو معراج ہے وہ حضور کی حقیقت ہے اور حضور کے رازدار نے کوئی بات پوچھی نا کہ صدیق اکبر حضور کی حقیقت تسی جانتے ہو تیرے تو بڑا کے رازدار کوئی نہیں مصطفیٰ تھا تو صدیق اکبر جواب دے رہا میرے حضور نے ایک دفعہ فرمایا سی یا ابا بکر الذی بعثنی بالحق کہ اے ابو بکر میں محمد نو جس رب نے حق بنا کے حقیقت بنا کے رسول بنا کے بھیجے آئے اور رب کی کہتا الذی بعثنی بالحق اس رب کی قسم ہے میری حقیقت رو میرے رب تو سوا کو نہیں جان سبحان اللہ سبحان اللہ لم یعلم بی حقیقتا غیر ربی کیا صدیق اکبر میں محمد کی حقیقت لو میرے رب تو سوا کو نہیں جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رمز اس کی کیا جانے سبحان اللہ محمد سر وحدت ہے کوئی رمز اس کی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا سبحان اللہ